ارشاد صاحب، لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے جو سٹیٹمنٹ میں نے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کی دیکھی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ لاہور کی تمام سڑکیں، تمام شاہراہیں بہہ گئی ہیں اور اس کی سیالکوٹ کی، معاف کیجیے گا، سیالکوٹ کی، اور اس کی بنیادی وجہ کرپشن ہے، اور یہ جو کچھ بھی تعمیر ہوا یہ کرپشن جو ہے سب کچھ کھا گئی ہے۔ اب ایسے وقت میں ڈیفنس منسٹر جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کتنی اہم ہے اور کیا واقعتاً یہی مسئلہ ہے؟ دیکھیں عباس صاحب، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پلاننگ ہماری ناقص، ہماری منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ فیصلہ سازی کا عمل ہمارا ناقص، اور سونے پر سہاگا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں کام وہ بھی ناقص ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کرپشن ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور بھی عوامل ہیں، مثال کے طور پر اب تک ہمارے ہاں کم از کم 6-7 ڈیم مزید بننے چاہیے تھے۔ تربیلا کے بعد ہمارے ہاں کوئی نیا ڈیم نہیں بنا، کالا باغ نہیں بنا، اس کو متنازع کر دیا گیا، تو اس کے علاوہ بھی تو کوئی ڈیم بن سکتے تھے نا۔ کوئی معمولی یہ مدت نہیں ہے 50 سال کی، 50 سال سے ہمارے ہاں کوئی ڈیم نہیں بنا۔ اب جو کام ہو رہا ہے وہ بھی انتہائی سست روی کا شکار ہے، یعنی دیامیر بھاشا ہے، محمد ڈیم ہے، ایک دو اور ہیں، داسو ہے وغیرہ۔ اچھا، اس کے بعد کرپشن کا جو ایلیمنٹ ہے، ہمارے بعض سیاستدان، وہ یہ کرپشن کوئی ایشو نہیں ہے، گورننس بھی کرپشن کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے۔ آپ سڑک بناتے ہیں ناقص، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، جناب وزیر دفاع صاحب کہہ رہے ہیں۔ پل بناتے ہیں ناقص، انگریز کے دور کے پل اب بھی بن رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہمارے دور کے پل جو ہیں وہ گر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سرکاری عمارتیں بناتے ہیں، وہ ناقص ہوتی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے قدرتی آفت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس قدرتی آفت کی تباہ کاریوں کو کم کرنے کے لیے ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے نا، وہ ہم نے نہیں کیا۔ اب خواجہ صاحب کو جب سیالکوٹ ڈوبا ہے تو پتہ چلا ہے کرپشن ہے۔ پچھلے 40 سال سے 30 سال سے آپ سیاست میں ہیں، آپ کو کبھی نظر نہیں آیا، اور کون لوگ ہیں کرپشن کرنے والے، اور کون لوگ ہیں یہ سڑکیں بنانے والا؟ آپ اس شہر کے انداتا ہیں، ایک لحاظ سے عوامی نمائندے ہیں، یہ ایکسین ایسی کو آپ الزام دے رہے ہیں، ٹھیکیدار جو ہیں یہ خود آ کے مسلط ہو گئے، وہاں کسی نے لگایا ان کو، کسی نے وہ ٹھیکے دیے، اور آپ کے علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک طاقتور منسٹر ہیں، تو اس وقت تو آپ سوئے ہوئے تھے۔ اب آپ کو یاد آ رہا ہے کہ جی ٹھیکیدار سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایس سی سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایکسن سے وہ پوچھیں نا، چلو ابھی پوچھ لیں۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب۔ میرا خیال ہے یہ جو صورت ہے، ہر بات ہم قدرت پہ ڈال دیں، موسمیاتی تغیر پہ ڈال دیں، ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا چاہیے، اور ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ درست بات۔ جو شکر خدا کا اچھی بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی اس سارے معاملے میں کیجولیٹی جو ہے سیلاب کے باعث رپورٹ نہیں ہوئی ہے، لوگوں کو نکالا بھی جا رہا ہے، انخلا بھی جاری ہے، ریسکیو کا عمل بھی جاری ہے، لیکن سیلاب کے جو بعد کے مسائل ہیں وہ بہت گمبھیر ہیں۔ تعفن پھیلتا ہے، پانی نکلنے میں بڑی دشواری ہے۔ ابھی تو 6-7 ستمبر تک جو مختلف دریا ہیں، ستلج، راوی، چناب، ان میں اندیشہ ہے سیلاب کا، اور یہ پانی جس طرح پیچھے جموں میں بارشیں ہو رہی ہیں، کشمیر میں بارشیں ہو رہی ہیں، اس سے یہ مزید بڑھ بھی سکتا ہے۔ یہ فیز گزر جائے گا، 2 ہفتے بھی گزر جائیں گے، 3 ہفتے بھی گزر جائیں گے، آپ بھی بیٹھے ہوں گے، میں بھی بیٹھا ہوں گا، کوئی اور ایشو ہوگا، تو اب پھر ہم اگلے سیلاب کا انتظار کریں گے، پھر ہم ڈیمز کا ذکر کریں گے، پھر ہم آبی گزرگاہوں پہ قبضے نہ کیے جائیں اس کا ذکر کریں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری وارننگ ہے اور اس پہ کان دھرے جائیں گے؟ اب اچھا، میں پہلے بھی یہی عرض کر رہا تھا، وہ ایک شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ 2010 میں ایک تباہ کن سیلاب آیا، ساری دنیا سے ہم نے مدد کی اپیل کی، اور دنیا نے مدد کی بھی۔ جب 22 میں سیلاب آیا، جو آپ نے کور بھی کیا، تو کیا 10 اور 22 کے سیلاب کی جو سنگینی تھی اس میں کوئی کمی تھی؟ زیادہ سنگین تھا 22 کا؟ نہیں، ہم نے کوئی انتظامات 10 سے کچھ سبق سیکھ کے ایسے کیے تھے کہ 22 میں ہمیں احساس ہو کہ دیکھیں جی ہمارے اقدامات کے نتیجے میں، انتظامات کے نتیجے میں یہ آرام سے گزر گیا۔
کچھ بھی نہیں ہوا. اتنی تباہی ہوئی نا. اب 22 کا سیلاب گزرا, دنیا بھر میں دنیا نے ہماری مدد کی, وعدے بھی کیے, مدد بھی کی, سارا کچھ ہوا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے, ہم نے 22 سے 25 3 سال میں کوئی انفراسٹرکچر کھڑا کر لیا ہو, کوئی جو ہمارے کام ہو رہے تھے اس پہ ڈیمز پہ, اس کام کو ہم نے تیز کر دیا ہو. یعنی ہم تجویز دیتے رہے کہ بھائی 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کو آپ روک کے ترجیحات جو آپ کی ہیں وہ تبدیل کریں, اور وہ ان مداد پہ اور ان شعبوں پہ لگائیں جہاں آپ کی فوری ضرورت ہے اور جس کا ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے. ہماری تو ترجیحات وہی کہ وہی ہیں. ایم پی ایز کو ہم نے ڈیولپمنٹ فنڈ دینے ہیں, ایم این ایز کو فنڈ دینے ہیں, ٹھیکیداروں کو راضی رکھنا ہے, بیوروکریسی کو راضی رکھنا ہے. وہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس کی وجہ سے ایک عمل جاری رہتا ہے, لوگوں کو روزگار ملتا ہے, لوگوں کی سیمنٹ بکتی ہے. بھئی اگر آپ کوئی بڑا منصوبہ بنا رہے ہوں گے تو وہاں بھی تو لوگوں کو روزگار مل رہا ہوگا, سیمنٹ سریا بک رہا ہوگا, باقی تقاضے پورے ہو رہے ہوں گے. نہیں, بڑا منصوبہ ہم نے بنایا نا. ہاں, یہ جو نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ بنایا, اس کی لاگت تھی, ابتدائی لاگت 15 ارب روپے, جو 1998 میں مکمل ہونا تھا, یہ 97 میں. ہاں, اور جا کے وہ 2018 میں مکمل کیا اور 507 ارب روپے لگے. کاسٹ اوور رن دیکھیں ذرا. اور تو بڑے منصوبے جو ہم بناتے ہیں 18 کے بعد یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے لیے پھر ہمیں دوبارہ اس کو بند بھی کرنا پڑا, کچھ حصے کو, کیونکہ ناقص ڈیزائن بن گیا تھا. تو یہ جو صورتحال ہے, ابھی یہ پانی کی آپ بات کر رہے ہیں, کل بھی ہم نے یہ رونا رویا تھا. آج کی اطلاع یہ ہے کہ 11 ارب ڈالر کا پانی 1 اپریل سے اب تک ہم ضائع کر چکے ہیں. 11 ارب ڈالر, یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو ہم نے بیٹھے بٹھائے ضائع کر دی. تو اس لیے توقع تو خیر کی کرنی چاہیے, لیکن ہم ضرور یہ دیکھیں گے کہ جن سے خیر کی توقع ہے وہ منصوبہ بندی کیا کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچی. یہ این ڈی اے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ اگلے سال اس سے زیادہ تباہ کن بارشیں ہوں گی, 20 سے 24% زیادہ ان کی سنگینی ہوگی, سیلاب کی, بارشوں کی, گلیشیئرز کے پگھلنے کی. تو آج ہم اگر آج سے یہ کام کریں گے تو نتائج بہتر ہوں گے, لیکن ہم اگر ہفتے بعد 10 دن کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے اور ہم دوبارہ اسی فیز میں چلے گئے جس میں ہم نے قسم اٹھائی ہوئی کہ کوئی کام ڈھنگ کا کرنا نہیں ہے. ہم نے نہر بننا شروع ہو تو سیاست, کوئی ڈیم بننا شروع ہو تو سیاست, کوئی نیا منصوبہ ایسا آئے جو ہم لوگ عادی ہیں نئے طرز کہن پڑھنے کے اور ڈرتے ہیں ہم کسی بھی جدت سے, تو اس کے نتیجے میں ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے. اس لیے میرا خیال ہے اب حکومت تمام اداروں کو ساتھ ملا کر ایک نئی پالیسی بنائے, نئی منصوبہ بندی سامنے آنی چاہیے, اور اس میں موسمیاتی تغیر کو مد نظر رکھا جائے, اس میں ہم اپنی ضرورتوں کو مد نظر رکھا جائے, ماضی کے جو تجربات ہیں, تلخ تجربات ہیں, ان کو مد نظر رکھا جائے. چین سے جہاں اتنے زیادہ ڈیم بنے ہیں وہاں ان سے کچھ پوچھا جائے کہ آپ نے کیسے بنا لیے. یہ سارے کام ہمیں ابھی سے شروع کر دینے چاہیے, ہنگامی بنیادوں پر, جنگی بنیادوں پر کرنے ہوں گے. باقی بھارت جو ہے وہ تو یہ شرارت کرے گا. ابھی وہ پانی چھوڑ رہا ہے اور خدا نہ کرے کہ وہ نومبر دسمبر میں پانی روکنا شروع کر دیں, تو اس کا بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے.